اپنے شیخ کی زبان سے سنیں۔ حضور کی سیاد نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مجھے امید یہ ہے اس محبوب کی شان محبوبیت کہ جس شخص نے زندگی میں ایک دفعہ بھی محبت سے حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھا ہے تو حضور کو گوارا نہیں ہوگا قیامت کے دن کی وہ دوزخ میں جائے۔ وہ اس قدر لجپال کرنی ہے۔ جب غلامان مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ جنت میں نہیں جاتے جب تک پانی پلانے والے کو ساتھ میں لے لیں، تو اس محبوب کی لجپالی کی کیا حالت ہے؟ میں نے بعض تفسیروں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جب اللہ اصحاب کہف کو کہے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تو وہ کہیں گے یا اللہ وہاں تو کتا بھی ہمارا ساتھ ہے، اس کو ہم کیسے چھوڑیں؟ تو اسے انسانی شکل دی جائے گی، کیونکہ کتا کتے کی صورت میں تو جنت تو پاک لوگوں کی جگہ، اسے انسانی شکل دے کر اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اگر بنی اسرائیل کے بری اپنے کتے کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے تو نبی پاک کی امت کے بری کیسے اپنے غلاموں کو چھوڑ کر جنت میں جا سکتے؟ اور اس کی تعریف قرآن میں کہی ہے بھاشنا بلائے گا، فرمایا کوئی دوستی نبھانے میں، اللہ فرماتا کوئی دوستی نبھانے میں اتنا حسین نہیں جتنے میرے انبیاء صدیقین شہداء اور اولیاء۔ یہاں تو دوست آپ دیکھ رہے ہیں کہ کروٹیں بدل رہی ہیں، پیسہ ہے تو دوست نہیں، جب مصیبت آ گئی تو سلام دینے کی جانی، یہ ہے ہماری دوستی۔ لیکن فرمایا اگر دوستی نبھانے میں کوئی حسین ہے تو اللہ نے فرمایا یہ میرے محبوب ہیں، اور دوست عام باشد کے لیے دست دوست در پریشانی و در درماندگی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں دوست وہ ہے کہ جو مصیبت کے وقت دوست کا وہ اگر پریشانی میں ہمارا ہاتھ آ کر نہ پکڑے تو یہ تو خدا کی کتاب پر بات ہے کہ یہ لقب اللہ نے انہیں دیا ہے کہ یہ دوستی نبھانے میں بڑے حسین ہیں، تو رب کی کتاب کہہ رہی ہے کہ دنیا میں تم پر مصیبت آئے گی تو یہ پھر بھی تمہارا ہاتھ پکڑیں گے، اگر موت کے وقت سختی آئے گی وہاں بھی دوستی نبھائیں گے، اگر قبر کے اندر معاملہ آئے گا وہاں بھی دوستی نبھائیں گے، اگر حشر کا معاملہ آئے گا وہاں بھی دوستی نبھائیں گے، جنت کا معاملہ آئے گا اکیلے نہیں جائیں گے، دوستوں کو ساتھ لے جائیں گے۔ حسنا اولئک رفیقا، یہ بہت تھوڑی تفسیر ہے جو میں نے اس حدیث سے پوچھی کہ وہ حسنا اولئک رفیقا، کہ یہ وہ میرے انعام یافتہ بندے ہیں کہ جو دوستی نبھانے میں بہت ہی حسین ہے، ان جیسی دوستی کسی کی نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتی ہے۔ حضرت معین الملت والدین خواجہ اجمیری فرماتے ہیں کہ میں کعبہ شریف میں مصروف عبادت تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مانگ جو کچھ مانگنا ہے، میں نے کہا صرف اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگتا، جو بھی میری روحانی اولاد ہے سب کو جنت میں داخل کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعبہ میں مجھ سے وعدہ کیا کہ جس کا تجھ سے تعلق ہے اس میں میں نے جہنم کو حرام کیا۔ اور پوچھا گیا تو روحانی اولاد سے کیا مراد تھا؟ فرمایا روحانی اولاد سے وہ مراد تھا جو میرے سلسلے میں مرید ہو رہے ہیں۔ وہ فرمایا کہ مجھے امام جعفر صادق سے فیض حاصل ہے، تو پھر دونوں آئینوں میں اتنا زیادہ اختلاف کیوں؟ کس نے کہا اختلاف کس نے کہا؟ یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ تو فقہ جعفریہ 27 حدیث کی کتابوں میں ہے کہ عرش پر لکھا ہوا ہے مکتوب علی قواعد العرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس سے آگے پیچھے کچھ ہے کسی حدیث میں لکھا ہوا؟ بتاؤ نا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ سیدنا علی اور مرتضیٰ کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ یہ عرش والا پڑھتے تھے یا فرش والا پڑھتے تھے؟ چپ کیوں ہو گئے؟ جب عرش پہ یہی لکھا ہے تو فرش پہ کوئی اور کیسے؟ اسی لیے علماء نے لکھا کہ جس میاں بیوی دونوں کا قدمہ یہی ہے وہ ایک دوسرے پہ حرام ہے، کیونکہ وقت قدمہ کی وجہ سے، اور کوئی چیز انہیں حلال نہیں کر سکتی، وہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، خاص 70 نکاح پڑے گا جب تک دونوں کا کلمہ ایک نہیں ہے۔ وحدت کلمہ کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے، کسی کا لمبا ہو کسی کا چھوٹا ہو بات نہیں بنے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ سیدنا امام جعفر صادق کا کیا کلمہ تھا جو ہوئی ہے جو امام ابو حنیفہ کشف الغمہ
فی معرفۃ الائمہ، اس میں یہ اہل تشیع کی کتاب، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ روایت میں بتا رہا ہوں یہ کیسے ہے، وہ اس لیے ہے کہ ان کے طبقے بڑے ہیں۔ جو پہلے اہل تشیع تھے 300 ہجری سے پہلے، ان کا کلمہ بھی یہی تھا، آذان بھی یہی تھی، نماز بھی یہی تھی۔ یہ گڑبڑ 300 ہجری کے بعد ہوئی ہے، ہر چیز انہوں نے اپنی بنا لی۔ جب فاطمی نے مصر میں کی حکومت آ گئی تو پہلے تو تکیہ کر کے رہے، اور جب حکومت آ گئی تو فرق اسے نکالے اور کہا آؤ آج بیٹھ کے اپنی فقہ بناتے ہیں۔ یہ تو امام جعفر صادق کی فقہ ہے، یہ تو 300 ہجری کے اندر آنے والے فاطمی نے مصر کی فقہ کی۔ امام جعفر صادق کی فقہ وہی ہے جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی، اور اس کشف الامہ میں ہے کہ ایک آیا کوفے کا شیعہ، اس نے کہا امام جعفر صادق سے مسئلہ پوچھا کہ تلوار کے دستے کے اوپر سونے کا پانی چڑھانا جائز ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا جائز ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق کی تلوار کے دستے پہ سونے کا پانی چڑھا دیا۔ اس نے کہا انت تکون صدیق، کہ اے امام کیا تو ان کو صدیق کہہ رہا ہے؟